ایک حدیث بطاقہ ہے نا، جس میں جو ایک 99 رجسٹر والی حدیث، تو جی اس کے فوائد بتائیے نا۔ دیکھیے، اس کے سب سے بڑا جو فائدہ ذکر کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ تمام چیزوں پہ بھاری ہے، لیکن اصل یہ سمجھنے کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے۔ یعنی آدمی کو ایسا محسوس ہوگا کہ اب وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی برائیاں زیادہ ہیں، اس لیے ان برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن اس بطاقے کو نکالا جائے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہوگا، تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور وہیں پہ برائیاں، یعنی شرک کے علاوہ دیگر برائیاں۔ تو اس سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ شرک کے علاوہ اگر دیگر برائیاں زیادہ بھی ہیں تو امید موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے پردے کو بھاری کر دے گا۔ لیکن اگر برائیوں میں بدعت ہے، شرک ہے، شرک اصغر ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں خطرہ موجود ہے کہ آپ کی برائیاں غالب آ جائیں گی اور لا الہ الا اللہ کا زور پڑ جائے گا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا کلمہ توحید، آپ کی توحید کتنی زیادہ قوی ہے۔ جتنی آپ کی قوی ہوگی اتنا اس کا وزن زیادہ ہوگا، یعنی آپ کے دل میں جتنی پختگی ہوگی توحید کے تعلق سے اور آپ کا عقیدہ توحید جتنا پختہ ہوگا، اس بطاقے کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو وہاں پہ جو وزن ہونے کی بات تھی وہ یہ اس شخص کی توحید کی وجہ سے۔ تو یہ توحید کے فضائل میں سے ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا بھی ہے اور اسی کا عقیدہ بھی رکھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جو امیدیں ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کے لیے زیادہ امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے جو اس حدیث کے اندر ذکر کی۔ شیخ، اس سے لوگ یہ بھی بات نکال رہے ہیں کہ گناہ شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہے وہ مطلب انکریجمنٹ مل رہی ہے گناہ پہ، ایسا بول رہے ہیں۔ گناہ کے لیے نہیں مل رہی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا یا اللہ تبارک تعالیٰ سے امید نہیں رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ نئی چیز ہے یہ، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیں اور کچھ بھی کرتے رہیں، نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو جب اللہ کو آپ نے وہ مقام دیا ہے جو عبادت کا مقام ہے، تو عبادت کے خلاف آپ اگر کام کریں گے تو یہ لا الہ الا اللہ پہ آپ اپنی توحید پہ ضرب لگا رہے ہیں۔ یعنی عبادت اللہ کی جائے گی اور آپ اللہ کی معصیت کر رہے ہیں، تو یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف آپ کب کر رہے ہیں، تو اس میں گناہ کے لیے راستہ نہیں نکلتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے گناہ ہیں اور اس کی توحید بہت پختہ ہے اور دیگر اعمال بھی اس کے اندر شامل کیے جائیں گے، اس لیے کہ وہاں پہ برائیوں اور اچھائیوں دونوں کو ناپا جا رہا تھا، تو برائیاں زیادہ ہو رہی تھی، تو اس بطاقے کو رکھ کر اچھائیاں زیادہ کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائیاں آدمی برائی کرے اور اچھائیوں سے دور رہے، نہیں، اس کا غلط معنی ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں، اس کے تقاضے ہیں، وہ شروط اور تقاضے اگر پورے ہوتے ہیں تب اس کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ تو وزن تو پیدا کرنا ہے ہمیں، ہم وزن پیدا نہیں کریں گے تو ہمارا وہ بطاقہ ہلکا رہے گا۔